حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا مولا کے شاگرد کی مثال دوں، ابو جعفر امام نے مناظر تیار کیے تھے. اس کو کہا کہ تمہارا کام ہے مناظرہ کرنا، کچھ کو کہا کہ تمہارا کام ہے صرف جاؤ بستیوں میں حدیثیں سناؤ، کچھ کو کہا کہ تمہارا کام ہے احکام سناؤ، کچھ کو کہا کہ تمہارا کام ہے کلیکشن کرو. لوگوں کو ڈیوٹیز دے کے امام نے بانٹا. یہ ابو جعفر، یہ چھٹے امام کے زمانے میں بہترین مناظر، یہ کہتے ہیں جواب اس کے آستین میں رہتا تھا. یہاں سوال ہوا، اس نے ٹھک کر کے کیا کر دیا، جواب دے دیا. ان کو بلایا حضرت زید نے، بیٹے ہیں امام زین العابدین، کہ ابو جعفر، یہ رؤسائے شیعہ میں سے مانا جاتا تھا، لوگ اس پہ بڑا بلیو کرتے تھے، کہ ابو جعفر مانتے ہو کہ ہم آل رسول ہیں؟ اب اخلاق دیکھیے، احترام بھی رکھتے تھے اور اپنی بات بھی پہنچاتے تھے. کہا جی آپ فرزند رسول ہیں. کہ ابو جعفر اگر میں قیام کروں، اگر ہم اہل بیت میں سے کوئی قیام کرے، کیا تو ہمارا ساتھ دو گے؟ ابو جعفر نے کہا کہ جناب زید، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، فرزند امام ہیں، کہ اگر آپ کے بابا کہیں اور اگر آپ کے بھائی کہیں یا آپ کے چچا کہیں تو میں قیام کے لیے تیار ہوں. کہا کہ اگر میں کہوں میرا ساتھ دو گے؟ سیدھا جواب دے کر نہیں، آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. کہا کیوں نہیں دو گے ساتھ؟ کیا میں فرزند زین العابدین نہیں ہوں؟ کہا دیکھیے اللہ نے ایک جان دی ہے اور ایک امام دیا ہے، تو اس جان کو اسی امام پہ ہی قربان کروں گا اگر وہ میرے مولا کیا دیں گے، حکم دیں گے. کہ ابو جعفر تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں پتا کہ امامت کیا ہے؟ کہ میرے بابا نے زین العابدین نے مجھے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، کہ جب کھانا گرم ہوتا تھا پھونک پھونک کے دیتے تھے کہ میری زبان جل نہ جائے. کیا تم نہیں سمجھتے کہ میرے بابا نے مجھے علم نہیں دیا کہ امام کون ہوتا ہے؟ اب دیکھو، ایک طرف امام کا بیٹا، ایک طرف شاگرد امام جعفر صادق جو بحث کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ امام کے بیٹے کے ساتھ. جواب سنیے ان کا، کہ آپ مجھے میرے بابا نے نہیں بتایا ہوگا کہ امام کون ہے، مجھے امامت کا درس دے رہے ہو کہ اگر امام کہے گا تو جان دوں گا، میرے لیے جان قربان نہیں کرو گے. ابو جعفر نے کہا دیکھیے، کیونکہ آپ کے بابا کو آپ کی آخرت کی بڑی فکر تھی، تو شاید ان کے ذہن میں ہو وہ کچھ بتائیں اور آپ نہ مانیں، لہٰذا شاید انہوں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن مجھے تو پتا ہے کہ امام کون ہے. کہ تم یہ کیسے بول سکتے ہو؟ کہ میں حسن ظن رکھ کے بتا رہا ہوں. کہ آپ تو قرآن کو مانتے ہیں، حضرت یعقوب نے اس میں آپ کی برائی میں نہیں کر رہا، پھر ادب کر رہے ہیں، اخلاقاً بتا رہے ہیں کہ میری جان آپ پہ قربان. میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن قرآن میں حضرت یوسف کو یعقوب نے منع کیا نا کہ بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. کہا خواب نہ بتایا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور اگر خواب بتاتے تو اللہ جانے بھائی کیا کرتے. کہا ہو سکتا ہے آپ کو نہ بتایا ہو کہ آپ کا بھائی امام ہے، کہ کہیں دل میں حسد نہ پیدا ہو، یہ چیزیں نہ پیدا ہوں. آغائے خوئی لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس واقعے کو پڑھ کے ایک ظریف نقطے کا پتہ چلتا ہے، ایسا نہیں کہ زید کو پتہ نہیں تھا امام کون ہے، لیکن یہ اتنے مصمم تھے کہ ان کے کلام میں بھی یہ ظاہر نہیں کرتے کہ کون کس کا ماننے والا ہے. کہ امام کا دوسرا صحابی جس کو امام نے یہ ساری ذمہ داری دی کہ وہ خمس کو جمع کرے، مال کو جمع کرے، اس کا نام تھا معلّہ، چھٹے امام کے زمانے میں. مولا جب حج کے لیے روانہ ہوئے، ایک بدبخت تھا داؤد، اس کو پتہ چلا کہ جعفر ابن محمد حج پہ گئے. امام جعفر صادق سے بہت ڈرتے تھے یہ لوگ، اتنا رسوخ تھا امام جعفر صادق کا مدینے میں. مدینے پہ کنٹرول، عراق پہ کنٹرول تھا، ایران پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کنٹرول ہو چکا تھا. تبھی آپ سوچیں کہ مامون امام رضا کو ولی عہد بناتا ہے اور ایران لاتا ہے. اس قدر انہوں نے شیعت کے نیٹ ورک کو پھیلا دیا تھا. سمرقند تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نیٹ ورک، مال نہیں، دولت نہیں، لیکن خمس کے نظام کو وکلا آرگنائزیشن آف لا بنائی اہل بیت علیہ السلام نے. یہ مت سمجھیے کہ آج مجتہدین نے وکیل بنا کے کوئی نیا کارنامہ کیا، یہ اہل بیت کی روش ہے کہ مال کو جمع کیا جائے پھر کس کو تقسیم. یہاں تک اہل بیت فرماتے تھے کہ سامرہ میں ہمارے سامرہ جب جاؤ تو فقراء اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں مال تقسیم کیا کرو، کیونکہ جب 11ویں امام کا زمانہ آیا اتنا سخت زمانہ تھا کہ کسی کو امام سے ملنے نہیں دیتے تھے. تو یہ مولا کے شیعہ کیا کرتے تھے، فقیر بن کے محلے میں جاتے تھے. پہلے دن گئے آدھے محلے تک،
کوئی رینگتا ہوا جاتا تھا، کوئی ایکٹنگ کرتا تھا میرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، پھر جاتے تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ہے. اب حکمران کیا سمجھتے تھے؟ فقیر ہے. پھر امام دروازہ کھولتے تھے، ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیتے تھے اور ایک خط بھی دے دیتے تھے. اس طرح معصومین سے حدیث لیتے تھے تو دوسرے شیعوں تک پہنچاتے تھے. اب ظاہر ہے گھر میں کھانا بنانا ہے، حکمران کھڑے رہتے تھے، ان کے سپاہی کھڑے رہتے تھے، جاسوس کھڑے رہتے تھے، لیکن گھر میں تیل کی ضرورت ہے تو دیگیں آتی تھی. 2 دیگوں میں تیل ہوتا تھا، 1 دیگ میں سوالات ہوتے تھے. واپسی پہ دیگیں خالی جاتی تھی، پھر وہ تینوں دیگوں میں اہل بیت علیہ السلام جوابات لکھتے تھے. کہ ایک شخص کہتا ہے جب امام کے گھر کی طرف لکڑیاں جا رہی تھیں تو کہتا ہے پل پہ یہ گدھا گاڑیاں جو بھی تھی لکڑی لے کر جا رہی تھی، یہ پھنس گئی. پھنسنے میں کیا ہوا کہ ایک موٹی لکڑی تھی وہ اس ریڑی سے نیچے گری. کہتے ہیں یہ جیسے نیچے گری تو یہ 2 ٹکڑوں میں بدلی. جب 2 ٹکڑے ہوئے اس کے بیچ میں بہت بڑا خط لکھا ہوا تھا جو رسم الخط امام حسن العسکری کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اس طرح سے شیعہ یہاں کے خط وہاں لے جاتے تھے. اب یہ امام کا صحابی جس کو امام نے ہیڈ آف دا مال بنایا ہوا ہے، یعنی جتنا خمس آتا تھا یہ اس کو تقسیم کرتا تھا. آپ کے چھٹے امام حج پہ جاتے ہیں، معلّہ اس کا نام ہے، وقت کا حاکم وہاں کا والی اس کو پکڑتا ہے، زندانی کرتا ہے، اور جب زندان میں ڈالتا ہے اس امام کے چاہنے والے کا سر قلم کر دیتا ہے. کہتے چھٹے امام جب مدینے میں پہنچتے ہیں پوری رات مصلی پہ بیٹھ کر امام اس اپنے صحابی کے لیے گریہ فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدایا جس نے اسے قتل کیا اسے سزا دے. اور پھر اس لعین کا قصاص بھی کرواتے ہیں اور اسے امام واصل جہنم بھی کروا دیتے ہیں. لیکن ایک شخص آیا آپ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا مولا ہمارے لیے مصیبت کبریٰ ہے کیونکہ جناب معلّہ شہید ہو گئے. امام نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو مصیبت ہے، لیکن معلّہ کے اندر ایک مسئلہ تھا. اب ایک طرف یہ اتنا صاحب کرامت ہے کہ جب زندہ تھا امام کے پاس آتا ہے اور امام کہتے ہیں کہ معلّہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. اب یہ مدینے میں تھے، اس کے بچے تھے کوفے میں. کہتا ہے مولا مجھے اپنے بچوں کی بڑی یاد آئی ہے. تو امام کہتے ہیں آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کرتا ہے، اس کے چہرے پہ چھٹے امام ہاتھ پھیرتے ہیں. جب ہاتھ پھیرتے کہتے ہیں آنکھیں کھول. جب آنکھیں کھولتا ہے تو یہ کوفوں میں اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، بچوں سے مل لیتا ہے. پھر امام کہتے ہیں آنکھیں بند کر. پھر امام ہاتھ پھیرتے ہیں. پھر یہ خود کو کہاں پہ پاتا ہے؟ مدینے میں پاتا ہے. مطلب اہل سر بھی تھا کہ معصوم اس کو طی العرض بھی کراتے تھے. اپنی زندگی میں امام نے ایسے ایک نصیحت کی تھی، فرمایا معلّہ ہمارے حق کا دفاع کرنے میں اتنے جذباتی نہ ہوا کرو، کیونکہ اس کے خون میں تھا کہ دفاع کرے اہل بیت علیہ السلام کا. اب دشمن کبھی کبھی اسے تنگ کرتا تھا. کسی محفل میں بیٹھا ہوتا تھا اور اگر امام جعفر صادق کو کسی نے برا کہا یہ فوراً کھڑا ہو کے دفاع کرتا تھا. اس دفاع کے نتیجے میں یہ پہچانا جاتا تھا جس کی وجہ سے مارا گیا. تو جب اس نے کہا کہ مولا یہ مصیبت کبریٰ ہے، امام نے فرمایا مصیبت کبریٰ تو ہے، لیکن یاد رکھنا دشمن کی جنگ ہمارے لیے آسان ہے. اگر ہم سے لڑیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن ہمارا راز فاش کرنا، ہماری حدیثیں بتانا، راز سے مطلب یہ ہے کہ خود کو یہ دکھلانا کہ میں شیعہ ہوں، فرمایا یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ سخت ہے. کیونکہ اگر تم نے خود کو ظاہر کر دیا کہ میرے شیعہ ہو، امام نے فرمایا یا سولی پہ چڑھایا جائے گا یا تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. تو فرمایا اس معاشرے میں اگر کام کرنا ہے تو اصحاب سر بن کے کام کرو. اور اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا کہ آپ کی جتنی فقہ اربعہ ہیں، وہ زمانہ جو جبر گرائی کا زمانہ تھا، جس میں کہتے تھے اگر کوئی مر گیا تو اللہ کی مرضی سے، اگر کوئی جیا تو اللہ کی مرضی سے، یہاں امام نے فرمایا الامر بین الامرین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مثلا امام کے پاس 2 لوگ آتے تھے، کس طرح معصوم تربیت کرتے تھے. کسی نے کہا کہ مولا اللہ طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کو انڈے میں ڈال دے، تو امام کسی کو کہتے تھے ہاں. دوسرا آیا مولا اللہ طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کو انڈے میں ڈالے، امام نے کہا یہ من امر محال ہے. اب دیکھیے ایک سادہ بندہ جس کی تربیت کرنی، ایک پڑھا لکھا بندہ. اب جو مجلس کراچی میں پڑھی جاتی ہے وہ پنجاب میں آپ نہیں پڑھ سکتے. ہر مجمع کا اپنا ایک کیٹیگری ہوتی ہے سمجھنے کی. اعتراض کیا کہ مولا اسے آپ نے کہا کہ اللہ دنیا کو انڈے میں ڈال سکتا ہے، دوسرے کو آپ نے بولا یہ امر محال ہے.
امام نے کہا اس کا جتنا علم تھا میں نے اتنا ہی اسے جواب دیا. اس سے کہا کہ اللہ دنیا کو انڈے میں ڈال سکتا ہے, تو اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ تو امام نے کہا دیکھو تمہاری آنکھ انڈے سے بھی چھوٹی ہے, اور تم اتنے مجمع کو دیکھ رہے ہو, دنیا کو دیکھ رہے ہو, درخت کو دیکھ رہے ہو, تو پوری دنیا آ گئی نا انڈے سے چھوٹی آنکھ میں. اس نے کہا مولا ماشاء اللہ واہ واہ, نعرہ مار کے نکل گیا کہ مولا آپ نے کیا بات کر دی, اس کی عقل اتنی. امام نے کہا اگر میں دوسرے کو بولتا نا, وہ آیا تھا بصرے سے, بڑا مولا کا تیز صحابی تھے. امام نے کہا اگر میں اسے بولتا نا کہ دنیا آنکھ میں جس طرح سما گئی ہر چیز تو دنیا جا سکتی ہے, تو یہ مجھ پر اعتراض کرتا, کہتا مولا یہ درخت, یہ چاند, یہ ساری چیزیں اس کا عکس میری آنکھ میں, یہ تو میری آنکھ میں نہیں گئے. ابھی کیمرے سے میری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اب یہ تو نہیں میں کیمرے میں گھس گیا ہوں. یوٹیوب پر مجالس پڑھی, یہ تو نہیں سارے مولانا یوٹیوب کے اندر ہیں, ایسا تو نہیں ہے. فرمایا نہیں, عکس چلا جاتا ہے کیمرے کے اندر, یوٹیوب میں عکس ہے, آپ نہیں ہو. تو کہا دنیا نہیں گئی آنکھ میں, آنکھ میں دنیا کا عکس گیا, تو وہ مجھ پہ اعتراض کرتا. تو امام نے اسے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ امر محال ہے, اور محالات پہ اللہ کی قدرت جاری نہیں ہوتی. لیکن دوسرے مکاتب جو تھے, مکاتب اشعری, جن کا یہ نتیجہ ہے کہ خدا چاہے تو یزید کو جنت میں بھیجے گا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا ہر شے پہ قادر ہے. تو یہ وہ ذہنیت رکھنے والے جو کہتے تھے اللہ دنیا کو انڈے میں بھی ڈال سکتا ہے, تو جب دنیا انڈے میں جائے تو یزید بھی جنت میں جا سکتا ہے. بھائی وہی عقیدہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا ہر شے پہ کیا ہے, قادر ہے. تو کہا بھائی اونٹوں کی قطار کو کیا خدا سوئی سے؟ اب یہ زمانہ ہے چھٹے امام کا, جہاں پہ ایسے فکری سوالات ہو رہے, توحید خدا میں, قدرت خدا میں, قرآن حادث ہے, قرآن قدیم ہے, یہ مباحث علمی, ان کا جواب کون دے رہا ہے؟ چھٹے امام. یہ وہ زمانہ غلات کا زمانہ, یہ وہ زمانہ نصیریت عروج پر ہے, یہ وہ زمانہ صوفیہ عروج پر ہے کہ چھٹے امام پہ اعتراض کرتے آپ نے اچھا لباس پہنا, ہم آپ کے بابا علی کی طرح لباس پہن رہے ہیں. امام رضا پہ اعتراض کرتے آپ اچھے کھانے کھاتے ہیں, ہمیں دیکھیے ہم کھجوروں پہ گزارا کر رہے ہیں. اس معاشرے میں اہل بیت کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح معاشرے. کہ ذہبی کہتا ہے کہ 5ویں امام افقہ الرجال تھے عرب میں, ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا. اگر خلافت کے لیے کوئی واقعاً ہو سکتا تھا وہ محمد باقر تھے. امام نے اسے جواب دیا یہ امر محال ہے. یہاں پہ یہ مکتب عقلانیت کا مکتب ہے, یہاں پہ اللہ کو لاکھ سجدے کرتے ہو کہ خدا نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساتھ ہمیں جوڑا. ورنہ آج بھی ہم جبر کے قائل ہوتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے, ہم نہیں کر سکتے. کا امام کیسے؟ امام نے فرمایا دیکھو یہ امر محال ہے, اور محالات پہ خدا کی قدرت نہیں چلتی. کیا مطلب؟ مطلب ایک چیز کو اللہ نے محال بنایا, خدا خود اپنے قانون کو نہیں توڑتا. اللہ نے انڈے کو چھوٹا بنایا, اللہ نے دنیا کو بڑا بنایا, اللہ نے انڈے کو کمزور بنایا, اللہ نے دنیا کو مضبوط بنایا. تو کمزور میں مضبوط نہیں جا سکتا, یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. کہاں اللہ کر سکتا ہے ایک صورت میں, یا انڈے کو بڑا کرے یا دنیا کو چھوٹا کرے. لیکن اپنے بنائے ہوئے قانون کی مخالفت خدا کیسے کرے گا؟ یہ امر محال ہے. ایک چیز کو خدا نے ضعیف بنایا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے یہ ضعیف ہو. اب اگر ضعیف کے اندر قوی جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا اپنے قانون کو بدلے, اس ضعیف کو قوی بنائے اور اس قوی کو کیا بنائے؟ ضعیف بنائے, تبھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا مولا یہ بات میری سمجھ میں آ گئی. عقلانی دلیلیں دیتے تھے, اپنے شیعوں کو تیار کرتے تھے. بڑے بڑے مناظرے ہیں اصحاب امام کے, مسجد میں جاتے مناظرہ کر رہے ہیں, حاکم وقت کی دربار میں جا رہے ہیں مناظرہ کر رہے ہیں لوگوں کی فکری تربیت کی. اور اس معاشرے میں اتنے بزرگان تھے, لیکن اگر کسی کو باقر العلوم بولا گیا وہ آپ کے امام کو بولا گیا کہ علم کا چراغ ہے. بڑے بڑے لوگ آ کر فقہی مسائل آپ کے امام سے پوچھتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ امام کے خطبات, وہ امام کی فقہی روایات, تبھی ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ جعفری, کیونکہ ایسا زمانہ جس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت ملا. پھر امام رضا, امام نقی, امام جواد, امام ہادی, ان اماموں نے شیعوں کی تربیت کی امام زمانہ کے لیے. یعنی چھٹے امام کے زمانے میں جب چھٹے امام ذکر کرتے تھے 12ویں امام کا, تو ان کے احترام میں خود کھڑے ہو جاتے تھے. یہ جو ہم شیعہ امام زمانہ کے نام پہ کھڑے ہوتے نا, یہ چھٹے امام سے, یعنی اپنے فرزند کے لیے کہہ رہے ہیں روحی لکل فدا, میری جان مہدی پہ قربان ہو جائے, کہ وہ ہمارے امر کو آ کے زندہ کرے گا. ہماری ساری محنتیں, ہمارا سارا خون
جو ہم نے راہ خدا میں دیا ہے اس کو آ کے ہمارا بیٹا کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اب یہاں سے شیعوں کی تیاری، اب شیعہ فقہی طور پہ مضبوط، اصولی طور پہ مضبوط، فروعی طور پہ مضبوط، خمس دینے لگے، وکلا کا سسٹم بن چکا، امام کو پہچان سکے، اب تیاری کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ حضرت مہدی کے لیے۔ اب عجیب ہے، کوئی ایسے شیعہ بھی تھے جو 10 سال گزر جاتے تھے اپنے امام سے ملتے نہیں تھے، مطلب موقع نہیں تھا۔ کوفے میں ہے 10 سال امام کو نہیں دیکھا، لیکن امام کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ پھر 7ویں امام کے بعد آپ کو ایک نئی روش نظر آتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، کہ اہل بیت نے شیعوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کم کر دیا۔ آپ نے خط بھیجا، مولا مجھے فقہی مسئلہ ہے، اس کا جواب سنائیے۔ امام نے فرمایا میں نے اپنا شاگرد بھیجا ہے، اس سے پوچھو، جو وہ کہے وہ ہمارا قول ہے۔ مطلب ٹریننگ دے رہے ہیں، غیبت کبریٰ میں جب مولا جائیں گے امام تو نہیں ہوگا، ہم نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ مجتہدین کی طرف کرنا ہے، کہ جو اس کا قول وہ میرا قول، ہم ٹرینڈ کر کے بھیج رہے ہیں، اب لہٰذا جو یہ کہے گا تم نے اس پہ فعل انجام دینا ہے۔ تبھی آپ مختلف خطوط، یعنی احواز سے ایک بندہ آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں، کہتا مولا حکومت نے میرے اوپر بہت لمبا چوڑا ٹیکس لگایا ہے، بے گناہ لگایا ہے، مولا میں دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن وہاں پہ جو افسر ہے وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ امام نے ایک خط لکھا اور خط میں 2 جملے لکھے، کہ سر اخاک، اپنے مومن بھائی کو خوش کر، اگر اسے خوش کرے گا تو سمجھ تو نے مجھے خوش کیا۔ کہتا میں واپس گیا، اس امیر یا والی جو بھی تھا دروازے پہ دستک دی، اور میں نے چھٹے امام کا خط اسے دکھایا۔ کہتے اس نے خط پڑھا، خط کو چوما، اپنے غلام کو کہا کاپی لائی، دیکھا کتنا مالیات ہیں، حساب و کتاب کیا، کہا واقعی تیرا بنتا نہیں، کہا اس پہ لائن لگا، مالیات نہیں لی اس سے۔ کہا خوش ہوئے؟ اس نے کہا خوش ہوا۔ کہا جس زمین اور جس قالیچے پہ بیٹھے ہو یہ بھی لے جا۔ کہا خوش ہوئے؟ کہا خوش ہوا۔ کہا یہ میرا بہترین اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ بھی لے جا۔ کہا خوش ہوئے؟ کہا خوش ہوا۔ کچھ پیسے ایسے دیے، کہا یہ بھی ساتھ میں لے جا۔ کہا خوش ہوئے؟ کہا خوش ہوا۔ کہا آگے کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے آ کے بتانا، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ کہتے اگلے سال میں گیا مدینے، چھٹے امام سے ملنے۔ امام نے کہا بتا تمہارا مسئلہ حل ہوا؟ کہ مولا قرضہ بھی معاف کروایا، قالیچہ بھی دیا، اونٹ بھی دیا، پیسے بھی دیے۔ امام نے فرمایا واللہ اس نے مجھے بھی خوش کیا، میرے دادا کو بھی خوش کیا، میرے نانا کو بھی خوش کیا، میری ماں فاطمہ الزہرا کو بھی خوش کیا۔ یہ تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کے ساتھ بنایا ہوا تھا۔ تبھی آپ کو پھر شیخ مفید و شیخ توسی انشاءاللہ چھٹے امام پہ کافی گفتگو ہے، وہ کل کی مجلس میں کریں۔ اس طریقے سے اہل بیت نے ایک نیٹ ورک مضبوط کیا اور شیعوں کے ساتھ جڑا۔ آج اگر ہمارے پاس آج کیا نیٹ ورک ہے شیعوں کا؟ آج واللہ بھرمار ہے اجتہاد کے خلاف۔ پڑھے لکھے نوجوان کہتے مولانا یہ دلیل وہ دلیل، میں کہتا ہوں عقل کی طرف رجوع کرو، مرکزیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خمینی مجتہد نہ ہوتا کبھی انقلاب نہ لاتا، شیرازی بزرگ مجتہد نہ ہوتے کبھی اتنی بڑی آرگنائزیشن، برٹن کی آرگنائزیشن جو تمباکو بیچنے آئے تھے وہاں پہ، اس کو بند نہ کروا پاتے۔ سیستانی مجتہد نہ ہوتے کبھی عراق نہ بچتا۔ حسن نصر اللہ نمائندے ولی فقی نہ ہوتے، ولی فقی مجتہد ہے تو ولی فقی ہے۔ شیعت کی بقا اس میں، شیعت کی بقا نظام خمس میں ہے۔ آج لوگ اس چیز کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے